سینئر صحافی اور تجزیہ نگار انصار عباسی کے مطابق الیکشن نے سب کو حیران اور بہت ساروں کو پریشان کر کے رکھ دیا ہے۔ سب اندازے تجزیے غلط نکلے۔ تحریک انصاف کے ووٹر سپورٹر اتنے نکلے کہ ہر طرف چھا گئے۔ انتخابات سے پہلے تمام تر پابندیوں، سختیوں، جلسے جلوس کرنے کی اجازت نہ ملنے کے باوجود بلے کے بغیر تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدواروں نے سب سے زیادہ ووٹ لیے۔ قومی اسمبلی میں نمبر 1، خیبر پختونخوا میں تو سویپ کر لیا، پنجاب میں بھی ایک بڑا نمبر حاصل کر لیا، اور یہ سب کچھ 2018 کے RTS کے بدلے میں الیکشن کمیشن کے نئے نظام EMS کے بیٹھنے کے باوجود ممکن ہوا۔ الیکشن کمیشن کا الیکشن کے نتائج مرتب کرنے کے حوالے سے بنایا گیا الیکشن مینجمنٹ سسٹم تو RTS کا بھی باپ نکلا۔ یہ نظام ماضی کے RTS کی طرح پہلے تو بیٹھ گیا اور پھر جب اٹھا، اور پھر جب صبح اٹھا تو مبینہ طور پر رات کو کہیں ہارنے والوں کو جیتنے والا اور کہیں جیتنے والوں کو ہارنے والا بنا دیا۔ تحریک انصاف کا دعویٰ کہ اس کے کوئی 50-60 جیتے ہوئے امیدواروں کو EMS سسٹم کو بٹھا کر ہرایا گیا۔ گویا 8 فروری تحریک انصاف کے ووٹر سپورٹروں کے لیے بدلہ لینے یا انتقام لینے کا دن ثابت ہوا۔ دھاندلی کے الزامات لگانے کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف وفاق، پنجاب اور خیبر پختونخوا میں اپنی حکومت بنانے کا دعویٰ کر رہی ہے، لیکن ابھی تک کے الیکشن نتائج کے مطابق وفاق میں کوئی ایک جماعت بھی اکثریت حاصل نہیں کر سکی۔ اس لیے یہاں صرف ایک مخلوط حکومت بن سکتی ہے، جس کے لیے JUIF وغیرہ میں پہلے ہی بات چیت شروع کر چکی ہے۔ وفاقی سطح پر تحریک انصاف کے جیتے ہوئے امیدواروں کی تعداد سب سے زیادہ ہے، لیکن PTI کی طرف سے حکومت سازی کے لیے ابھی تک کسی سیاسی جماعت سے رابطہ کرنے کی اطلاعات نہیں ملی۔ دھاندلی کے الزامات اور ان الزامات کی سنوائی کا جو نظام ہمارے موجود ہے، اس سے تحریک انصاف کو وہ 150 یا 170 سیٹیں فوری طور پر نہیں مل سکیں گی جس کا وہ دعویٰ کر رہے ہیں۔ اس لیے بہتر ہوتا ہے کہ تحریک انصاف دوسری سیاسی جماعتوں کی طرح حکومت سازی کے لیے کوشش کرتی اور ساتھ ساتھ اپنے دھاندلی کے الزامات کے لیے قانونی چارہ جوئی کرتی۔ تحریک انصاف کے ترجمان کی خواہش ہے کہ حکومت سازی کے عمل کو اس وقت تک روکا جائے جب تک کہ تحریک انصاف کی طرف سے دھاندلی کے الزامات کا فیصلہ نہیں ہوتا تو کسی صورت کوئی پوری نہیں کر سکتا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا تحریک انصاف اور اس کے بانی چیئرمین عمران خان نون لیگ، پیپلز پارٹی، MQM وغیرہ سے مل کر حکومت بنانے کے لیے ہاتھ ملانے پر تیار ہوں گے؟ اگر دوسروں سے ہاتھ نہیں ملائیں گے تو پھر وفاق میں حکومت کیسے بنائیں گے؟ عمران خان کے ماضی کے رویے کی وجہ سے کسی بڑی سیاسی جماعت کی طرف سے تحریک انصاف بھی رابطے کی اطلاعات نہیں ملی۔ تحریک انصاف نے ووٹ تو بہت لیے، لیکن اگر وہ ماضی کی طرح کسی دوسری سیاسی جماعت سے بات نہیں کریں گی یا پھر دھاندلی کا رونا ہی روتی رہیں گی تو پھر وہ وفاق میں حکومت کیسے بنا سکتی ہے؟ اس وقت تحریک انصاف کے لیے یہ بھی چیلنج ہے کہ آزاد حیثیت میں جیتنے والے اپنے اراکین قومی اسمبلی کو سنبھالے، کیوں کہ خطرہ موجود ہے کہ ان میں سے کئی حکومت کا حصہ بننے کی لالچ میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں جا سکتے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں تو تحریک انصاف کو حکومت بنانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ پنجاب میں ممکنہ طور پر نون لیگ کی حکومت بنائے گی، جبکہ وفاق میں اگر تحریک انصاف کو حکومت بنانی ہے تو اپنے ماضی کے رویے سے ہٹ کر اپنے سیاسی مخالفین سے ہاتھ ملانا پڑے گا۔ اگر ایسا ہو جائے تو سب کے لیے بہت اچھا ہوگا، لیکن مجھے ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ پاکستان کے لیے سب سے بہتر تو یہ ہے کہ سب سیاسی جماعتیں مل کر حکومت بنائیں اور اس ملک و قوم کو مشکلات سے نکالیں۔ یہ خواب ہے جو نہ جانے کب پورا ہوگا۔ فی الحال جو نظر آ رہا ہے اس کے مطابق وفاق میں PDM طرز کی حکومت ہی بنے گی۔ پنجاب میں نون لیگ، KPK میں تحریک انصاف، سندھ میں پیپلز پارٹی اور بلوچستان میں ایک مخلوط حکومت بنے گی جس کا وزیر اعلیٰ ممکنہ طور پر پیپلز پارٹی کا ہوگا۔